اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، یہی ہیں کون؟ وہ جو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب کفار کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بیان ہو رہا ہے اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا، اس کو پڑھیں گے اشتروا، اگر ہم اگٹھا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ الذین اشتروا، لیکن جب الگ پڑھیں گے تو اشتروا، خرید لی، الضلال، گمراہی، دلال کہتے ہیں گمراہی کو، وہ جیسے ولضالین ہم پڑھتے ہیں، الضلال گمراہی، اشتروا خرید لی، الضلال گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما پس نہیں، فا کا معنی پس، ما کا معنی نہیں، پس نہیں، ربحت، ربحت کا معنی ہوتا ہے نفع دیا، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، فائدہ پہنچایا، تجارتہم، ان کی تجارت نے۔ اب چونکہ یہ منافق لوگ تجارت کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے تجارت کا لفظ یہ استعمال کیا، فما پس نہیں، ربحت نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہیں تھے، معتدین، ہدایت پانے والے۔ اب یہاں پر انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں گے، مال و غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ بھی قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید بر نہ آئی، انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک کر دیا، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک محفل کے اندر ایک ایک منافق کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکال دیا تھا۔ ان کی یہ تجارت ان کو کام نہ دی، باقی تجارت کیا کرتے تھے ان کو فائدہ ہوا کرتا تھا، مگر ایمان کے معاملے میں انہیں یہ تجارت فائدہ نہ دی۔ اس کے بارے میں اب یہی قرآن اللہ پاک فرما رہے ہیں، اولئک، یہی ہیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لی، الضلال گمراہی، انہوں نے گمراہی خرید لی، کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، فما پس نہیں، یہ ما نافیہ ہے، فا کا معنی پس، پس نہیں، ربحت نفع دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما کانوا، اور نہیں تھے، معتدین، ہدایت پانے والے۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل، جیسے مثال، الذی، اس شخص کی جس نے، استوقد، روشن کی اس نے، نارا، آگ، فلما، پس جب، اضاءت، روشن ہوا، ما حولہ، ارد گرد، ذہب اللہ، سلب کر لیا اللہ نے، بنورہم، اس کے نور کو یا اس کی روشنی کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا اسے، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹیں گے۔ منافقوں کے دو گروہ تھے، ایک وہ جو دل سے کفر پر جمے ہوئے تھے اور صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ایک تو وہ گروہ تھا جس کا آج ذکر ہوگا اس کلاس کے اندر، یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ دوسرا وہ گروہ تھا جو اسلام تو قبول کرتے تھے مگر مصائب مشکلات سے گھبرا کر پھر اسلام سے دستبردار ہو جاتے تھے، مرتد ہو جاتے تھے۔ یہ دوسرا گروہ ہے، اس کا بیان کل ہوگا انشاءاللہ، وہ آیت نمبر 19 ہوگی۔ تو یہ جو مثال بیان کی، اس سے مراد کیا ہے کہ کس نے آگ جلائی؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی کہ جیسے ایک شخص ہے جس نے آگ روشن کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی بندے نے حق کی آگ روشن کی اور اس کے نور سے سارا گرد و نواح منور ہو گیا، یعنی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پیغام اور اپنے نور تبلیغ سے زندگی کے تمام ماحول کو روشن کر دیا، حق کو باطل سے الگ کر دیا، خیر کو شر سے جدا کر دیا اور نیکی کو بدی سے نمایاں کر دیا۔ وہ ماحول حیات جو شب تاریک کی مانند ظلمتوں اور گمراہیوں کا گہوارہ تھا، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہیا کردہ نور ہدایت سے چمک اٹھا اور ہر طرف پیغام حق کا اجالا ہو گیا۔
جو اہل نظر اور ارباب دانش تھے ان پر ساری حقیقتیں آشکار ہو گئیں، لیکن منافق جو لالچ اور ہوا و ہوس کی پرستش میں سب سے آگے جا چکے تھے، باوجود روشنی کے حقیقت کو نہ پا سکے۔ انہوں نے اس نور ہدایت کو ٹھکرا دیا اور تعصب اور عناد کے پردے اٹھا کر حق و صداقت کا روشن چہرہ دیکھنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے از خود گمراہی کو ہدایت پر اور ظلمت کو روشنی پر ترجیح دی اور نور حق سے منہ پھیر کر کفر و ضلالت کی تاریکیوں کو پسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، یعنی انہیں حسب خواہش گمراہیوں میں اور ظلمتوں میں بھٹکنے دیا۔ جنہوں نے اس نور سے اکتساب فیض کیا تھا، جو صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار تھے، وہ منزل مراد کو پا گئے، اور جو اس کے منکر ہوئے تھے، یہ منافق لوگ اور کافر، وہ کفر کی ظلمات میں بھٹکتے رہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سمن بکمن عمیٌ، یعنی کہ ان کی زبانیں حق کہنے سے عاری ہیں، ان کی آنکھیں حق کو دیکھنے سے محروم ہیں۔ یہاں نعیم الدین مراد آبادی نے اس تمثیل کو، اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے ایک نقطہ لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنہوں نے اظہار ایمان کیا لیکن دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو واضح کر دیا مگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی اختیار کی، اور جب حق سننے، ماننے، کہنے اور رائے حق دیکھنے سے محروم ہوئے تو کان ہونے کے باوجود، زبان ہونے کے باوجود، آنکھ ہونے کے باوجود سب بیکار ہیں، اس لیے کہ اب وہ نہ حق بات کو سنتے ہیں، نہ حق بات کو مانتے ہیں، اور نہ حق کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ مثال تھی جو تفسیر کے طور پر لکھی گئی ہے۔ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، مثلہم، مثال ان کی، کمثل، جیسے مثال الذی، اس شخص کی جس نے استوقدا، روشن کی، نارا، آگ، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہوا، ما حولہ، ارد گرد، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کے نور کو۔ اب استوقدہ نعرہ سے کیا مطلب تھا کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کی شمع روشن کی تو اس سے کیا ہوا، فلما اضاءت، جب روشن ہو گیا، ما حولہ، ارد گرد، تو پھر کیا ہوا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا۔ کیوں سلب کر لیا؟ اس لیے کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے تھے مگر دل ان کے انکار پر اڑے ہوئے تھے، وہ دل سے انکار کرتے تھے، ان کے دلوں میں تعصب تھا اسلام کے لیے، عناد رکھتے تھے، قدورتیں، نفرتیں ان کے دلوں میں تھیں، وہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو اس روش کو دیکھتے ہوئے اللہ پاک نے کیا کیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ پاک نے ان کے نور کو سلب کر لیا، ان کی روشنی ان سے چھین لی، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھ سکتے، سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، یعنی کہ نہ تو وہ حق بات سن سکتے ہیں، سنتے ہیں، نہ حق بات بیان کرتے ہیں، اور نہ حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹیں گے۔